السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 18 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ المؤمنون اور دوسری سورہ نور ہے، اور تیسری صورت بھی اس میں ہے جو کہ کچھ حصہ اس کا اسی پارے میں ہے اور زیادہ حصہ اس کا 19ویں پارے میں ہے، وہ ہے سورہ فرقان۔ تو دیکھیں، اس سورہ مبارکہ کو سورہ مؤمنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کی ابتدا میں مومنوں کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ انسان کے تخلیق کے جو مراحل ہیں اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ رزق حلال اور عمل صالح کرنا چاہیے، اور مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی حاکمیت کے بیان کے بعد توحید کے دلائل مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین کی گئی، قیامت کا حال ہے، کفار کا اعتراف گناہ ہے، پھر کفار کی عذاب جہنم سے نجات پانے کی تمام امیدیں ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اور کافروں کے باطل گمان کا بیان ہے اس میں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ نور۔ تو سورہ نور کو سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جس کو آیت نور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں زنا کی سزا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اسی طرح لیان کے بارے میں ہے، تفصیلاً لیان کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور واقعہ افک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شیطان کی پیروی کی ممانعت ہے اس صورت میں، اجازت کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ پردے کے احکامات ہیں، اور ساتھ میں مومنین اور منافقوں کی ان کی صورتحال بیان کی گئی کہ مخلص مومن کیسے ہوتے ہیں اور منافق کیسا ہوتا ہے۔ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا ہے، ساتھ میں بتا دیا کچھ معذوروں کے احکامات، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب تھے ان کا بیان کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے۔ یہ جو سورہ نور ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور باقاعدہ اس پہ تفاسیر کی کتابیں لکھی گئیں۔ الحمدللہ اس پہ میں نے بھی قلم اٹھایا۔ عیشۃ الراضیہ تفسیر سورہ نور کے نام سے آپ کو مل جائے گی، نیٹ پہ بھی آپ کو PDF فائل میں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو بک کی صورت میں لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ اور سوالن جوابن کی صورت میں میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بہت ہی آسان لہجے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ فرقان۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ فرقان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے مضامین ہیں جن سے حق و باطل کے آخری فیصلے کا علم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں 6 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ
کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں مشرکوں کی جہالت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اسی صورت میں منکرین کا انجام بد، مومنوں کے انعامات جو ان پر اللہ تعالیٰ کریں گے، قیامت کے روز جو مشرکوں کی رسوائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بعض کے لیے باعث آزمائش ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی میں کفار کے اعمال کی حقیقت ہے، رب تعالیٰ کی بادشاہی کا بیان ہے، ٹھیک ہے، پچھلے کچھ قومیں تھیں ان کے واقعات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم انعامات کا بھی اس میں تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کا بیان ہے، ٹھیک ہے، مومنوں کے اوصاف کا بیان ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا کریں گے، اس بات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تو یہ تو تھا خلاصہ اس پارے میں آنے والی صورتوں کا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ شروع سے دیکھتے ہیں اور کچھ آیات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے مومن، سب مومن، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس کے بعد مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی، وہ 7 صفات ہیں، اور ان صفات پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ فلاح کیا چیز ہے، کہاں اور کیسے ملتی ہے۔ دیکھیں قد افلح لفظ فلاح سے ہے۔ فلاح قرآن و سنت میں بہت جگہوں پر استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اذان میں، اقامت میں، 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے وہ اسی میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہرحال یہ فلاح جو ہے ایسی نعمت کو بھی کہتے ہیں، ایسی نعمت کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں ملتی ہے، ٹھیک ہے، فلاح کہاں ملتی ہے؟ فلاح ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو ملے گی، اور ان صفات والوں کو ملے گی جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا۔ پہلی صفت کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع کے لغوی معنی سکون کی ہیں، اور شرع کی اصطلاح میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو دل میں ارادے کے ساتھ حاضر نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اعضائے بدن میں بھی سکون ہو کہ فضول قسم کی حرکتیں نہ کرے، ٹھیک ہے، خصوصاً وہ حرکتیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع کی ضرورت ہے، یعنی نماز میں خشوع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری صفت بیان کی گئی ان لوگوں کی جنہیں کامیابی ملے گی، وہ لوگ ہیں عن اللغو معرضون۔ لغو کے معنی فضول کلام یا کام کے ہے جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی نقصان بھی ہے، تو اس سے پرہیز واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی ایسا کام یا کلام جس میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، تو یہ ایک مسلمان کے اندر ہونا بھی نہیں چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جب کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وصف ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے لغت میں معنی ہے پاک کرنے کے، اور اصطلاح شرع میں مال کا ایک حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھا وصف کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوت نفس اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس پوری کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اس میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی سے شہوت نفس
کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضرورت کے درجے میں رکھا ہے، اس کو مقصد زندگی نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی جو بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس جائے گا، یا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، علماء نے یہاں پر بہت ساری صورتیں کی ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ کسی اور عورت کے پاس جانا، بلکہ اس میں زنا بھی داخل ہے، اسی طرح غیر فطری طور پر جمع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں جمع کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے منی کو خارج کر لینا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بہرحال فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے جائز طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں آ جائیں گے، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جنہیں کامیابی ملتی ہے، وہ ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو جائز طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس ہی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان سب سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5واں وصف بیان کیا گیا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی وہ ایمانتیں بھی ادا کرتے ہیں، ایمانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے عہدوں کو بھی پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ایمانت ہے نا، ایمانت ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو، اور اس کی قسمیں چونکہ بے شمار ہیں، اس لیے باوجود مصدر کے اس کو صیغہ جمع کے ساتھ لایا گیا تاکہ ایمانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق ایمانتیں کون سی ہیں؟ تمام شریف فرائض واجبات جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور تمام وہ مکروہات اور حرام چیزیں، ٹھیک ہے، جن سے بچنا لازم ہے۔ اور اسی طرح حقوق العباد میں ایمانت کیا ہے؟ ایمانت اس میں مالی ایمانت بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عام معروف ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا مال ایمانت کے طور پہ رکھا، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں نا، یہ ایمانت ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کہہ دی، وہ بھی ایمانت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یا آپ کو کسی نے کوئی کام سپرد کیا، ٹھیک ہے، وہ کام کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ملازمت ہو سکتی ہے، مزدوری ہو سکتی ہے، کوئی ڈیوٹی ہو سکتی ہے، تو وہ کام بھی ایمانت ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایمانت کے حوالے سے میں نے پیچھے بھی تفصیلاً بات کی تھی، بہرحال اس میں ہر چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے، جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ تو اللہ کے جو مومن بندے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ ایمانت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ایمانت ادا کرنے والے ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ اور چھٹا وصف ان کا کیا تھا؟ عہد کو پورا کرنا۔ عہد ایک تو وہ عہد ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا پورا کرنا فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنا دھوکہ ہے، اور وعدے کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے۔ اور دوسرا وہ عہد ہے جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے، تو اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم اور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا کہ میں فلاں وقت پہ دوں گا، تو یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح بہرحال اس میں وعدے کو پورا کرنا، اس میں وہ تمام وعدے آگے جو اللہ تعالیٰ جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیے، اور اس میں وہ تمام وعدے بھی آگے جو انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور 7واں وصف نماز پر محافظت، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت سے مراد اس کی پابندی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں، کامیابی ان کی پکی ہے۔ مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، سبحان اللہ، فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں نا، ان صفات کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح جو مال ہے اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازم ہے، اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے فلاح کامل، اصلی فلاح کی جگہ یعنی جنت۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما دے۔ اسی لیے میں نے یہ تمام صفتوں کو تفصیلاً ذکر کیا تاکہ ہمارے اندر ایک داعیہ پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو ان صفات پر عمل کرنے کا۔ کامیابی چاہیے تو ان صفات کو اپنانا پڑے گا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ جو پانی نازل کیا نا تو اس کو اندازے کے ساتھ بِقَدَرٍ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان ایسا ضعیف ہے کہ جو چیز اس کے لیے مدار زندگی ہے اگر وہ مقدار میں زیادہ ہو جائے تو وہی چیز اس کے لیے وبال جان اور عذاب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ پانی، دیکھیں پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان حیوان زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آ جاتا ہے اور انسان اس کے سامان کے لیے وبال اور عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے سے ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نظام قائم کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین جانیں جب دورہ تفسیر القرآن شروع کروایا نا تو جیسے ابھی تو ہم ان آیات کو اتنا دیکھ ہی نہیں رہے، صرف عملی پوائنٹ کو لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال انشاءاللہ ہم ایسی آیات اپنے دورہ تفسیر القرآن میں رکھیں گے جن آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دل میں بیٹھے، اور جب دل میں احساس بیٹھے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے محبت ایٹومیٹکلی بڑھتی جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ بشرط زندگی ہم اپنے دورہ تفسیر القرآن میں ایسی آیات کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو دیکھیں جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب نظام قائم کیا، انتظام کیا پانی کا انسان کے لیے، تو واقعی اللہ پہ پیار آتا ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو بس ایک دم اچانک سے پانی نازل کر دیتا، پھر انسان وقت میں پڑا رہتا، اس کو سنبھالتا، جو کچھ مرضی کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پریشان نہیں ہونے دیا بلکہ بقدرین اندازے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا نزول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ ہم نے الحمدللہ پیچھے پڑھا ہے، تفصیلاً ان کے واقعات پڑھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے، بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں طیبات کے لغوی معنی ہے پاکیزہ اور نفیس چیزوں کے، اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں اور نہ اہل عقل کے لیے نفیس ہیں، اس لیے طیبات سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ اور نفیس ہوں۔ اور اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے وقت میں دو ہدایات دی گئیں، ایک یہ کہ کھانا حلال ہو اور پاکیزہ ہو، دوسرا یہ کہ عمل نیک کرو۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو یہ خطاب کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے تو ان کی امت کے لوگوں کے لیے یہ حکم زیادہ قابل اہتمام ہوگا، ٹھیک ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ امتوں کو ہی حکم دیا جا رہا ہے، ان کو ہی حکم پر چلایا جا رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے ان دونوں حکموں کو ساتھ لانا، یعنی رزق حلال اور ساتھ میں نیک عمل، وہ کہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لانا اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہے تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو رزق حلال ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں وہ تقویٰ وہ چیز نہیں رہی، اس میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ دخل ہے
کہ ہم جو چیز ہے وہ کھائی جا رہے ہیں، بس کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جب پہلا دور ہوتا تھا نا، ہر چیز مائیں گھروں میں بناتی تھی، خواتین گھروں میں بناتی تھی اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بناتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے بنانا، گھروں میں چیزوں کو تیار کرنا اور وہ اولاد کو کھلانا، وہ گھر والوں نے کھانا، اور کتنا پاکیزہ معاشرہ اور ماحول ہوا کرتا تھا۔ اور اب وہ دور آ گیا کہ گھر میں چیز بہت مشکل سے بنتی ہے، ہر چیز بنی بنائی مل جاتی ہے باہر سے، خاص طور پہ یہ پیکٹوں میں جو چیزیں آتی ہیں، لیس، لنٹی، یہ اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیں بعض تحقیقات سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ اس طرح کے اکثر جو چیزیں ہیں، جیسے لیس کی کئی قسمیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کئی چیزیں جو بند پیکٹ میں آتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو کفار کی تیار کردہ ہیں۔ اور پھر تحقیق سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ روٹین میں شامل ہیں، لیکن اس میں حرام چیز بھی ہوتی ہے، یعنی سور کی چربی کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے بچتے ہی نہیں، ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہم کھا رہے ہیں اور اس میں کسی حرام چیز کا تو استعمال نہیں کیا گیا۔ آج کل تو کورٹ کے ذریعے سے ہر چیز کے اوپر واضح لفظوں میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں یہ چیز پڑی ہے، یہ چیز اس میں ڈال دی گئی ہے، لیکن ہم چسکے کے طور پہ کھا رہے ہیں، اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ بہرحال پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ نیک عمل ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، یہی وجہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا تاکہ انسان رزق حلال کو استعمال کرے اور اس کو اعمال کی توفیق خود بخود ملنے لگے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، آمین۔ بہرحال اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے لیے کان، آنکھ، دل وغیرہ بنائے، ٹھیک ہے۔ مزید پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، ٹھیک ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی تلقین کی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا کہا گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور اس کے وسواس سے پناہ مانگے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، ہمزات اس کے معنی دھکا دینے اور دبانے کے آتے ہیں، اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، یہ اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ایک جامع دعا ہے اور شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اس دعا کی تلقین فرمائی تاکہ ایسے غصہ کی حالت میں جب کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا تو اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے تو انسان محفوظ رہے اس سے۔ اس کے علاوہ شیاطین اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگے، اور وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگے کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں۔ آپ بھی اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سورہ نور، ٹھیک ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ کہا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا اور اس میں آیات بینات نازل کی۔ دیکھیں پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق یہ کہنا، یہ اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے احکامات ہیں کہ اگر انسان ان احکامات کے مطابق چلتا ہے
تو اللہ تعالیٰ انسان کی دنیا اور آخرت کو بہترین کر دیتے ہیں. جیسے کہ اس کا نام سورہ نور ہے، تو ان احکامات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نور کو سمیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو زنا کے حوالے سے بات کی گئی کہ زانی جو ہے، زانی زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. ٹھیک ہے، یاد رہے اگر وہ زانی جو ہے یا زانیہ جو ہے اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، گڑھا کھود کے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا، اوپر سے سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہیں جاتے. یہ زنا کی سزا ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت کا پاس ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ زنا کی سزا کتنی سخت ہے، اس لیے ہر کوئی بچنے کی ہی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ذکر اس میں ایک حکم یہ بھی ہے زنا کے حوالے سے کہ زانی مرد جو ہے یہ زانیہ کے ساتھ ہی نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح یا مشرکہ کے ساتھ. اور اسی طرح زانیہ عورت جو ہے یہ بھی، اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ زانی مرد سے یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے. ٹھیک ہے، یہ نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے. دیکھیں اس میں زانیہ اور مشرکہ، اس کی قید کیوں رکھی گئی کہ زانی مشرکہ یا زانیہ سے ہی نکاح کر سکتا ہے؟ کیونکہ زنا اور شرک میں بہت زیادہ ان میں آپس میں مناسبت پائی جاتی ہے کہ جیسے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے اور جگہ پہ منہ کالا کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کے اور کسی کے پاس جاتی ہے، بالکل اسی طرح جو مشرک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے سب کچھ اس کو عطا کیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے زنا کی تو ان پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئیں. اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو پھر انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. دیکھیں یہاں ہمیں متنبع کیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کتنی زیادہ سزا ہے اس چیز کی. ہم لوگ بیٹھے بٹھائے ٹھیک ہے ایویں ہی بس اپنے سے تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد لعان کا ذکر ہے. لعان یعنی مطلب اس کا یہ ہے ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنا. اصطلاحی شرع میں میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. یعنی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے نا اور یا کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یا ویسے وہ زنا کا الزام لگا دیتا ہے، تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ 4 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا تو معاملات زیادہ خراب ہوں گے. ویسے بھی انسان کی غیرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. تو پھر یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر شریعت نے ایک قاعدہ جاری کر دیا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ بتا دیا. وہ طریقہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ قسمیں کھائے، ٹھیک ہے، گواہیاں دے اللہ کی کہ وہ آدمی سچوں میں سے ہے. 4 دفعہ ایسے کہے اور 5ویں دفعہ یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پہ اگر یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر عورت کو بلایا جائے گا اور اگر تو عورت خاموش رہے، اقرار کر لے تو پھر اس کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے گی. اور اگر عورت بھی کہے 4 دفعہ کہہ دے، قسمیں کھا کے کہہ دے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہہ دے کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ ہو، یعنی عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس طریقے سے دونوں میاں بیوی سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک تو ضرور جھوٹا ہوگا، یا بیوی یا شوہر، لیکن اگر وہ اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں دنیا میں ان کے درمیان میں جدائی ڈال دی جائے گی اور ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے. اب جو بھی بندہ جھوٹا ہوگا اس کو آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹی گواہی دی. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے میاں بیوی کے درمیان اگر ان کو ایک دوسرے کے بارے میں ہو کہ بھئی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد واقعہ عفق ہے. میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ میں اس کو تفصیلاً بیان کروں، لیکن انشاءاللہ پھر پہ میں چھوڑتی ہوں. انشاءاللہ کبھی ہم اس پہ بات کریں گے. اور اگر آپ کو واقعی واقعہ عفق مکمل سننا چاہتے ہیں تو ہمارے سورہ نور کو جو لیکچر ہیں وہ آپ مجھ سے منگوا سکتی ہیں، ان آیات کے لیکچر منگوا سکتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، بہرحال ہم دیکھتے ہیں یہاں کی کچھ آیات کو.
اور اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گی کہ افک اس کے لغوی معنی جو ہے پلٹ دینے کے ہے اور بدل دینے کے، اور بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے یعنی پلٹ دے، بدل دے، ٹھیک ہے، پاک باز کو فاسق اور فاسق کو متقی بنا دے، تو اس جھوٹ کو افک کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ افک جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ ان پہ منافقین نے تہمت لگائی تھی کہ آپ کا کردار صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مومنوں کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کے لیے پھر یہ والی آیات نازل کی اور خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ کو اور جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی حضرت صفوان کو اور تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے لیے بہت برا ہوا؟ فرمایا نہیں، اس کو برا نہیں سمجھو، اس میں تمہارے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تہمت لگی، پھر مسلمانوں نے اس پر چپ رہے، صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تو دیکھیں یہ صبر کرنا پھر کتنی اہمیت پاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتے ہیں، اور پھر اس لحاظ سے بھی اس میں بہتری ہوئی کہ پتہ چل گیا منافق کون ہے، کیونکہ اکثر جو منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور ایک دو صحابہ بھی تھے جو ساتھ میں شامل ہو گئے تھے، ان کی زبان سے بھی کچھ ایسے کلمات نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوڑے لگائے گئے، جو کہ پیچھے سزا بتائی گئی ہے نا کہ 80 کوڑے، ٹھیک ہے، لگائے جائیں اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے یہ کھلا جھوٹ ہے۔ دیکھیں اس میں قابل غور بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بانفسہم کا لفظ بولا، ٹھیک ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کو بدنام و رسوا کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے رشتے نے سب کو ایک بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی ھذا افک مبین۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیم دی۔ تقاضا ایمان کا کیا تھا؟ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سنتے ہی کہہ دیتے یہ کھلا جھوٹ ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بغیر دلیل کے عیب اور گناہ کی بات اس کی طرف منسوب کرنا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا اور آخرت کے عذاب کی وعید ہے جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح کا حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواہش پھیل جائیں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآنی نظام میں برائی اور بدکاری کی روک تھام کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا اور ایک اہم تدبیر، ٹھیک ہے، وہ بتا دی کہ اگر خبریں اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا زنا کی، بدکرداری کی، بے حیائی کی خبریں یہ پھیلائی نہ جائیں، اگر یہ پھیلائی جائیں گی نا تو بے حیائی اور عام ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج کا جو دور چل رہا ہے بے حیائی کتنی پھیل چکی ہے، ابھی پچھلے دنوں کیا آئے دن اب کوئی نہ کوئی واقعہ آیا رہتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کر دیا، ٹھیک ہے، سگے رشتے جو ہیں انہوں نے اپنے ہی رشتوں کو پامال کر دیا، اس طرح کی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خبروں کو جو اچھالا جاتا ہے نا یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے بے حیائی کو پھیلانے کا۔ ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں چور ہوگا اس کو بھی موقع مل جائے گا، اچھا اس نے ایسے کیا میں بھی ایسے کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر
جس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے معاشرے میں فواہش کی کثرت ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو اس کو کبھی بھی آگے نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو ان کے بابا نے جو کہ اپنے ہی رشتہ دار کو جو غریب تھے، ٹھیک ہے، جیسے مستہ ہو گیا، حسان ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مستہ تھا وہ ان کا عزیز تھا لیکن غریب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق اس کی مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب واقعہ افک پیش آیا تو اس میں وہ بھی شامل تھے حضرت مستہ، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، کہا اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے میری بیٹی کے حوالے سے کہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گیا تھا، میں تو اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی تربیت پا رہا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا یہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے کہ فضل والے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے وہ اس طرح کی قسم کھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، یتیموں کو، مہاجرین کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دینا تو اللہ کے لیے ہے نا۔ تو جب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، اب تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا، گویا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کس لیے کر رہا تھا؟ اپنی ذات کی وجہ سے۔ اس میں رضائی اللہ تو شامل نہیں تھی نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی تو پھر وہ اگرچہ کسی نے کتنا ہی دکھ اور تکلیف دی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو تو پھر انسان ان تکالیف کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اپنے معاملات اچھے ہی رکھتا ہے، تعاون دوسرے کا کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہنے لگے واللہ، اللہ قسم، انی احب ان یغفر اللہ لی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور فوراً انہوں نے مالی امداد جاری کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اب کبھی یہ امداد بند نہیں ہوگی۔ یہ تھے صحابہ کے اخلاق، یہ تھی صحابہ کی تربیت۔ یہاں پر ایک حدیث میں ذکر کرنا چاہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ کر دے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود یہ تعلق کو قائم رکھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت کے احکامات ذکر کیے کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو سلام کرو اور اجازت لے لو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تمہیں یہ جواب دے دیا جائے نا کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی نہ وہاں پہ ہو، کوئی بھی کچھ بھی جواب نہ دے، خاموشی ہو، تو 3 دفعہ سلام کر کے پھر واپس آ جانا چاہیے۔ یہ وہ اصول ہیں جو شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ہاں ایسی جگہ جیسے ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا آنا جانا کثرت کے ساتھ رہتا ہے، وہاں پہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ مساجد وغیرہ ہوگی اور یہ وہ اس طرح کر کے جو جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اجازت لینا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر آپ خود بھی توجہ دیں گے نا تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بہرحال اس پہ الگ سے ہمارے قرآنی دروس ہیں تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت کے حوالے سے تفصیلاً کچھ جاننا چاہتے ہیں، تفصیلاً کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تفاسیر کا آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ علماء نے یہاں پر اجازت کے احکامات اور فضائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آنکھیں نیچے رہیں گی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ پھر مزید ایمان والی عورتوں کو بھی الگ سے کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی
शर्मगाहों की हिफाजत करें, ठीक है। शर्मगाहों की हिफाजत करना क्या है कि ज़िना ना करे, दो औरतों का बाहमी शहवत को पूरा करना या दो मर्दों का बाहमी शहवत को पूरा करना, ठीक है। इसी तरह हाथ से शहवत पूरी करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये नाजायज़ हैं और हराम हैं, ठीक है। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसमें ये सब कुछ आ जाएगा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नज़रों को झुकाने का भी हुक्म है, ठीक है। नज़र को उठा लिया तो गोया के गुनाहों में पड़ गए, नज़र झुकी रही तो गुनाहों से बचे रहे, ठीक है। ये नज़र जो है ये शैतान की तीरों में से एक तीर है, ठीक है। इंसान आंख से कुछ देखते हैं, दिल में कुछ ख्याल आता है और फिर मामला कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। एक अरबी का शायर है, उसने ये जुमला बोला, ये शेर कहा कि नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलाम फ़कलामुन फ़वादुन फ़लिका। होता क्या है, नज़रतुन नज़रें मिलती हैं, फब्तिसामा मुस्कुराहट आती है, फसलाम फिर कहते हैं चलो सलाम दुआ हो जाए, सलाम दुआ होती है। नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलाम फ़कलाम, जब सलाम दुआ होती है कलाम शुरू हो जाता है। फ़वादुन फिर नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलाम फ़कलामुन फ़वादुन फ़लिका, फिर वादे होते हैं और फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, और जब मुलाकातें शुरू होती हैं फिर जना तक बात चली जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। और मज़ीद अल्लाह ताला ने यहाँ पर औरतों को कुछ और भी अहकामात दिए, जैसा कि वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें। ज़ीनत लुगत के एतबार से उस चीज़ को कहा जाता है जिससे इंसान अपने आप को मुज़य्यन और खुश मंजर बनाए, ठीक है। वो उम्दा कपड़े भी हो सकते हैं, ज़ेवरात भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जब औरत उम्दा कपड़े पहनती है, ज़ेवरात वगैरह इस्तेमाल करती है तो मुज़य्यन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ज़ीनत है इसको ज़ाहिर नहीं करना। हाँ, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन पर आप ज़ीनत को ज़ाहिर कर सकते हो, जैसा कि शोहर है, ठीक है, और इसी तरह शोहरों के बाप हैं, बेटे हैं, शोहरों के बेटे हैं, यानी शोहरों के दूसरी बीवी से जो बेटे होते हैं। इसी तरह भाई हो गए, भतीजे हो गए, भांजे हो गए, या मुसलमान औरतें हो गई, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसे मर्द जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, जिनमें औरतों की ख्वाहिश बाकी नहीं रही, और ऐसे बच्चे, ठीक है, जो औरतों के मामलात से वाकिफ़ ही नहीं। और याद रखें ये दौर ऐसा चल रहा है कि बच्चा भी बिल्कुल छोटा होता है, कि 8-9 साल का बच्चा, लेकिन वो औरतों के सभी मामलात को समझता है। तो फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, उनसे भी पर्दा होगा, ठीक है, उनके सामने भी अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहा। अच्छा, इससे पीछे एक और भी हुक्म है कि ऐसा जेवर इस्तेमाल करना जिसकी आवाज़ मर्दों तक जाए, ठीक है, जैसे पायल वगैरह, ठीक है, ये भी जायज़ नहीं है। और ऐसी एड़ी वाला जूता पहनना कि जिसकी हील की आवाज़ मर्दों के कानों में जाए, तो ये भी जायज़ नहीं है, इस आयत की वजह से। वला यद्रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तमाम के तमाम अल्लाह ताला की तरफ तौबा कर लो ऐ मोमिनो, ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी अगर किसी से कोई गुनाह हो गया, गलती हो गई, इन कुरानी अहकामात के मुताबिक किसी ने अपनी पिछली ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो तौबा कर लो, तौबा करोगे तो फलाह पा जाओगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने निकाह का कहा, और कहा कि अगर कोई फ़कीर है, यानी हम लोग अक्सर शादी क्यों नहीं करते कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वो अलग बात है कि हमने कुछ ऐसे मामलात पैदा कर लिए, जैसा कि रस्म व रिवाज और शादी ब्याह में खूब फजूल खर्ची करना, ठीक है, जब तक बारात का सारा सामान ना हो, जब तक बाकायदा वलीमा शादी हाल में तरीके के साथ ना किया जाए, जब तक उसके लिए पैसे इकट्ठे ना हो, हम शादी नहीं करते औलाद की। हालांकि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नाजायज़ हैं, और वैसे हमने अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को शामिल कर लिया है। निकाह जो है ये तो इतनी बाबरकत का इतना बरकत वाला है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत की वजह से इंसान पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। आज ना ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि लोगों ने शादियां की तो माली एतबार से बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, ठीक है, शादियां की और बाद में हालात इस तरह के हो गए। ज़ाहिर सी बात है, जब कर्ज़े उठा के शादियां करनी है तो बाद में होता क्या है कि वो कर्ज़े उतारने में लगे रहते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि बहू मनहूस थी, यानी इसके आने की वजह से घर से सारी बरकत चले गई।
और हालांकि अगर देखा जाए तो मामलात क्या हुए, मामलात इस तरह हुए कि शादी ब्याह में हमने इतना पैसा ज़ाया कर दिया और इतना कर्जा उठा लिया कि बाद में हम वो कर्जा उतार रहे हैं और नहुसत का ताना किसको दे रहे हैं, बहू को दे रहे हैं। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाजिम नहीं है, ये हमने खुद बनाई हैं। अगर हम ये चीज़ें दूर करें तो फिर हमारी शादियों में बरकत होगी, हमारे मामलात में बरकत होगी और फिर हमें किसी को नहुसत का ताना नहीं देना पड़ेगा। बहरहाल वल्लाहु वासिउन अलीम, जो इंसान तरीके के साथ तरतीब के साथ शादी कर लेता है अल्लाह ताला का हुक्म समझ के, ठीक है, ये फजूल अखराजात खर्चे नहीं करता और शादी ब्याह पे फजूल रस्म व रवाज नहीं करता, तो अगर इंसान शादी कर लेता है ना, अगर वो बंदा पहले फ़कीर था ना, इस शादी की बदौलत अल्लाह ताला उसको अमीर भी कर देंगे, ठीक है, उसको इतना नवाज देंगे कि वो अपना और अपनी बीवी का और अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 51 में, देखें इसमें मोमिनों की एक सिफ्त बयान की गई कि जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो ये सिर्फ समियाना और अताना कहते हैं, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में समियाना और अताना कहना यानी सुनना और मानना, ये भी कामयाबी की अलामत है, ठीक है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ और सिफ़ात बयान की कि जैसे कोई अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत करता है, अल्लाह ताला से डरता है, ठीक है, तकवा इख्तियार करता है, ऐसे कामों से बचता है जो काम उसको गुनाह की तरफ ले जाए और ऐसे काम करता है जो उसको जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाए, तो ये लोग भी कामयाब हैं। तो इंशाअल्लाह इस रमज़ान में हमने अपने अंदर ये सिफ़तें पैदा करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की जितना हो सके इताअत करनी है, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखना है, उसकी अज़मत अपने दिल में रखनी है और इसी तरह अपने दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा करना है जो नेकियों पे उबारे और गुनाहों से रोके। इसके बाद अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब करते हुए कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलासा मर्रात, यानी कुछ ऐसे होते हैं जैसे नौकर चाकर जिनका घरों में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी तरह छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, तो छोटे बच्चे भी आमतौर पे घरों में वैसे ही आ जाते हैं। याद रहे यह नौकर चाकर से मुराद वो हैं जो पहले दौर में जिहाद के मैदान में माले गनीमत के तौर पे मिला करते थे, ठीक है, तो उनसे फिर पर्दा नहीं हुआ करता था, वो घरों में आसानी के साथ आ जा सकते थे। और या फिर गुलामों की मंडियां लगा करती थी, वहाँ पे गुलामों को ख़रीदा जाता था। तो यहाँ मलकत ईमानुकुम से मुराद वो नौकर चाकर हैं, जैसे आजकल हमने तनख्वाह पे नौकर चाकर रखे होते हैं, उनसे बाकायदा पर्दा है, ठीक है, उनका ऐसे घर में बगैर इजाज़त के घुस जाना, ठीक है, औरतों के पास आना जाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, औरतों पर लाजिम है कि वो उनसे पर्दा करें। तो बहरहाल आज के दौर में ऐसे नौकर चाकर तो नहीं है जो मैदान जिहाद से मिले हों या फिर जिनको बाकायदा ख़रीदा गया हो, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ईमान वालों को मुखातिब करते हुए कहा गया कि वो बच्चे जो अभी बुलूगत को नहीं पहुँचे, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, गली मोहल्ले के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, जेठ के बच्चे हैं, देवर के बच्चे हैं, जो हमारे रिश्ते पास रहते हैं उनके बच्चे हैं, ठीक है, और इसी तरह यानी जो छोटे बच्चे हैं, इसमें हमारे अपने बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इन सब पर लाजिम है कि ये 3 वक्तों में इजाज़त लेके आएँ, ठीक है। अगर आप घर में अलग रह रहे हैं और कोई आपके घर आता है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, तो या आप कमरे में हैं, ये बच्चों को आदाब सिखलाने चाहिए, ठीक है। आम तौर पे हम इस मामले में बहुत कोताही करते हैं और कोताही का फिर नतीजा भी बहुत गलत निकलता है। आप अपने छोटे बच्चों को भी ये आदाब सिखाएं। क्या सिखाएं? उनको सिखाएं कि अगर वालिदैन कमरे में बैठे हैं तो ख़ास तौर पे ये 3 औकात बच्चों को बताएं, ठीक है। वाज़ेह लफ्ज़ों में बच्चों को शरीयत के अहकामात सिखाएं, उनको बताएं, ठीक है। उनकी तरबियत हमने करनी है ना, तो जैसी तरबियत हम उनकी करेंगे बिल्कुल बच्चा वैसा ही असर लेगा। तो अपने बच्चे हों तो उनको भी बताएं कि बेटा कमरे में आना है, वालिदैन कमरे में हैं, तो ख़ास तौर पे ये 3 औकात, वैसे तो बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि इजाज़त लेके ही कमरे में आए, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो 3 औकात हैं, ठीक है, ये 3 औकात ऐसे हैं कि इसमें तो लाजमी बच्चे इजाज़त लेके आए। वालिदैन कमरे में हैं, बच्चे इजाज़त लेके आए,
اگر کوئی باہر کے بچے ہیں، گلی محلے کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان سے پردہ نہیں، وہ گھر میں آتے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں، تو ان کو بھی بتائیں کہ آپ نے اگر ان 3 اوقات میں ہمارے گھروں میں آنا ہے تو اجازت لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ایک تو نماز فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جب انسان تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتا ہے، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں وہ لوگ جن پہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے وہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، اور اگر وہ لوگ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر تو بالکل اسی طرح جس طرح بڑے لوگ اجازت لیتے ہیں یہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جائیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ اللہ اپنے نبی کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکارنے کو ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ سمجھو، مطلب یہ جیسے تم ایک دوسرے کے پکارنے کو اگنور کر دیتے ہو نا، اتنی اہمیت نہیں دیتے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دیکھیں اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو فتنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ڈرنا چاہیے، یا پھر ان پہ عذاب علیم آئے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی بھی حکم خداوندی کی یا حکم نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آزمائش ہم پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ فرقان۔ اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی فرقان سے مراد قرآن پاک ہے، اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندے پر نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ بہرحال اس میں کافروں کی کچھ باتوں کا ذکر ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعتراضات کرتے تھے، کبھی آپ پر الزام لگاتے کہ آپ نے اپنے پاس سے قصے کہانیاں گڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کہتے یہ کھاتا پیتا ہے رسول، تو یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، کبھی کہتے کہ اگر یہ نبی ہے تو اس پر ایک خزانہ اترے، ٹھیک ہے؟ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء پیچھے آئے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم میں نبی بنا کر بھیجتا ہے اسی قوم میں سے ایک بندے کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ رسول جو ہے وہ کوئی فرشتہ ٹائپ ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی کھائے پیے نہ، ٹھیک ہے، وہ بازاروں میں چلے پھرے نا، وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر تمہارے بیچ میں رہے گا تو تمہیں پتہ چلے گا نا کہ یہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے ان کا چال چلن ہے، کیسے ان کا سونا جاگنا ہے۔ جبھی تو تم اس رسول کی ہر کام میں اتباع اور پیروی کر سکو گے، جبھی تو تمہیں پتہ چل سکے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا میں کیسے جینا ہے، ہمیں بھی اس دنیا میں گزارا کیسے کرنا ہے، ہمیں بھی کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنانا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے 19ویں پارے میں، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔